حضور علیہ السلام کا خطبہ ہے، وہ خطبہ جو حضور علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا۔ اس خطبے کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے، اور علماء کرام نے یہاں تک کہ صرف اسی خطبے کے اوپر باقاعدہ کتابیں تک لکھی، یعنی صرف اس خطبے کو جمع بھی کیا گیا ہے، اور اس خطبے کی تفصیل میں اور اس میں تشریح کے اندر کتابیں بھی کی گئی۔ اس حجۃ الوداع کے خطبے کی اہمیت کا اندازہ اس چیز سے بھی لگایا جا سکتا ہے کیا قریب علیہ السلام نے جب گفتگو کی ابتدا فرمائی، جہاں سے خطبہ شروع کیا، وہاں پر ارشاد فرمایا ہے کہ اے لوگوں میری بات کو غور سے سنو کہ شاید اس دن کے بعد اس جگہ پر اور اس انداز سے ہمارے ملاقات نہ ہو۔ حضور علیہ السلام جانتے ہیں کہ دوبارہ حج کا موقع اور اس انداز سے اصحاب اور کم و بیش 1.25 اصحاب 1,34,000 کم و بیش اصحاب صحابہ کرام جمع ہیں، اس انداز سے دوبارہ جمع یہاں پر اٹینڈ ہوں گے۔ تو شروع میں اتنی بات فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اے مسلمانوں، میری بات کو غور سے سنو کہ اس انداز سے اس جگہ پر ہم شاید دوبارہ اکٹھے نہیں ہو سکے۔ پھر خطبے کا ارشاد فرمایا ہے اور اس کو اپنے اسلام کا منشور سمجھ لیا جائے، یعنی جو بنیادی اصول ہے اسلام، جو جن کی پہچان ہمیشہ سے اس وقت سے شروع ہوئی اور ہمیشہ ہوتی رہی تھی، اور جو بنیادی اصول کے جو کہا جا سکے، تو یہ وہ حجۃ الوداع کے موقع پر بیان کیا ہوا خطبہ اس اہمیت کا حامل ہے جو اس کو اسلام کا منشور تک کہا جا سکتا ہے، جو مختصر انداز سے اسلام کا سجیدہ میں کھانا موصول ہو تو اس حجۃ الوداع کے خطبے کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ ابتدا فرمائی غور سے سننا، پھر ارشاد کرتا ہے یا ایھا الناس اتقوا اللہ، اے لوگوں اللہ کا خوف دل کے اندر ضرور رکھنا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا۔ پھر فرمایا کہ مہینے کے روزے رکھنا، یعنی رمضان کے روزے تم پر لازم کیے گئے، ان چیز کا لحاظ رکھنا، اور جو تم پر امیر مقرر کیا جائے، یعنی امیر کو جو مقرر کیے جائے ان کی اطاعت کرنا، اللہ تمہیں جنت کے اندر داخلہ عطا فرمائے۔ جو ابتدا فرمائی وہ محبوب اللہ سے ابتدا فرمائی کہ اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اللہ کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ جب بندہ اس سے ڈرے گا، اس کا خوف دل کے اندر بچے گا، تو سب سے پہلی چیز جو ہوگی شرک ہو بندہ کبھی نہیں رہتا۔ تو وہ اللہ کی مان کرتی ہے جو 5 کو معلومات میں بیان کیا جاتا ہے۔ فرمایا سب سے پہلا توحید کا اقرار کرنا، شرک کو پیچھے کھٹک کرنا، اس سے انکار کرنا، اور توحید کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے ساتھ سواری کی پر موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے مجھ سے سوال کیا کہ معاذ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق تم پر کیا ہے اور تمہارا حق اللہ پر کیا ہے؟ کیا تم اپنا حق جو اللہ پر لو اور جو اللہ کا حق تمہارے اوپر، کیا ان دونوں کو تم جانتے ہو؟ یا رسول اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا کہ تم پر جو اللہ کا حق ہے وہ یہ کہ تم اسی ہی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ جو تم پر چیز اللہ کے لیے نازل ہے، جو تم پر اللہ کا حق ہے، وہ یہ کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور جو اللہ پر تمہارا حق ہے وہ یہ کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، اللہ اس کو جنت کے اندر داخل عطا کرتا ہے۔ سبحان۔ جو شرک نہ کرتا ہو، فرمایا اللہ پر حق ہے، اللہ نے اپنے ذمہ دار پر لیا ہے، اللہ نے خود اپنے ذمہ لیا ہے۔ فرمایا اللہ پر حق ہے انسان کا، مسلمان کا یہ ہے کہ جو اس کے ساتھ شریک نہ کرتا ہو، اللہ اس کو جنت کے اندر داخل عطا فرمائے۔
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے یا رسول اللہ یہ تو بڑا آسان رستہ اور کوئی چیز میری بھی جنت کے اندر داخل کی تو کیا میں لوگوں کو اس چیز کی بشارت نہ دے دوں, کیا میں یہ خوشخبری نہ سنا دوں؟ تو حضور علیہ السلام نے منع فرمایا اور تربیت فرمائی کہ لوگوں کو اس کی خوشخبری نہ دو کہ کہیں وہ کسی پر توکل کر کے نہ بیٹھ جائے. یعنی جو چیزیں اللہ نے اس کی علاوہ لازم کی ہیں, جو چیزیں فرض کی ہیں, کہیں وہ نہ بھول بیٹھے, کہیں ان میں سے انکار نہ کر بیٹھے, کیا جو فرائض ان کے اوپر لازم ہے اور ان سے وہ نہ پھیر بیٹھے. اس چیز کی بشارت ہم بتا دو کہ کہیں وہ صرف توحید کا اقرار کرتے ہوئے اس چیز پر توکل ہی نہ کر بیٹھے کہ ہمیں اپنے جنت کے اندر داخلہ ہی دے دیا جائے گا. یقیناً جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ہی ایمان ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر ضرور داخل فرمائے گا, اپنے فضل سے اپنی رحمت سے ضرور داخل فرمائے گا. لیکن ایک مسلمان کے لیے کافی نہیں کہ صرف توحید کا اقرار کرے اور باقی جو چیزیں اللہ نے اس میں لازم کیا ہم کہیں لیکن تابع اللہ کر بیٹھے یا ان ضرور کو دیر بیٹھے جو چیزیں فرض ہیں, جو چیزیں ضروری ہیں ان کا انکار اور ان کا انعام اللہ. دوسری چیز ارشاد فرمائے فرمائے نماز قائم کرنا یہ اللہ کا حق ہے, اللہ کا حق جو سب سے کے اوپر لازم ہے. فرمائے نماز قائم کر یا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, نماز قائم کرو. اور تیسرا حق ارشاد فرمایا زکات ادا کرو. چوتھا حق ارشاد فرمایا کہ حج ادا کرو. جو اللہ کے راستے کی استطاعت رفتہ ہو, جس کے پاس اسباب اس پر نازل ہے کہ اللہ کے راستے کے اندر حج کرے, بیت اللہ شریف کا حج کرے اور اس رکن کو ادا کرے. تو فرمایا پہلا توحید کا اقرار کرے, دوسرا نماز ادا کرے, تیسرا زکات ادا کرے, چوتھا رمضان کے روزے رکھے, اور پانچواں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے راستے کے اندر حج کرنا, اللہ کے گھر میں حج کرنا, طواف کرنا اور اس طریقے کو ادا کرنا. آگے پہلے تو یہاں پر حقوق اللہ کی بات ہے, اس سے آگے حقوق العباد کی بہت ساری تفصیل ارشاد فرمائی. اور کے معاملے کو اگر دیکھا جائے تو مغرب جو اس وقت معاملات کرتا ہے یا جو تمہارے جاہلیت کے معاملات تھے وہ دونوں آپ کو بڑے قریب پر برابر نظر آئے. جو ہمارے جاہلیت کے معاملات تھے وہاں پر یہ تھا کہ بیٹی اگر پیدا ہو تو زندہ دبور کر دی, پھر اگر اس کو زندہ رکھا نہیں گیا یعنی مال نہیں دیا گیا, دقت نہیں دیا, زندہ رکھا بھی گیا تو تب بھی اس کو یا تو اپنی دوسری اولاد نہیں پرورش کے لیے اس کے خدمت میں ہی رکھا جاتا تھا, یا پھر نوکرانی اور غلام ساروں کی خدا اس سے کام لیے جاتے تھے, اپنی بیٹی کے ساتھ